بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے سلسلے میں، اور اس آیت شریفہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہے غیبت کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے غیبت کے بارے میں روایت کو بیان کیا تھا کہ جس میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پیش کیا تھا اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 کے ذیل میں، جس سورہ مبارکہ کی اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، اجتناب کرو، بچو بہت سارے ظنون سے، اس لیے بہت سارے ظن ایسے ہیں کہ جو اور تم ایک دوسرے کا تجسس کرو، ایک دوسرے کے بارے میں جستجو کرو، ایک دوسرے کی عیبوں کو کھولو، تلاش کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس بات سے کراہیت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت شریفہ کے ذیل میں ہم نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو بیان کیا تھا، جو صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمان ناصر مکارم شیرازی نے اس تفسیر میں، جو تفسیر منتخب تفسیر نمونہ ہے یہ ہمارے پاس جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اس روایت کو بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ فی الخطیہ من 36 نیہ یزنیہا الرجل والربا ارز الرجل المسلم۔ فرماتے کہ انسان از ربا بدست می آورد، وہ درہم کہ جو انسان سود کے ذریعے، بیاج کے ذریعے لیتا ہے، گناہش نزد خدا از 36 زنا بزرگتر است، اس کا گناہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک 36 زنا سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان یعنی سود لیتا ہے، ایک درہم لے تو اس کا گناہ 36 زنا سے زیادہ ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا ہلکا ہو گیا ہے، آسان، یا اس کا گناہ نہیں رہا، نہیں، گناہ سخت ہے وہ، لیکن ربا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ربا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض ہر ربا بالاتر آبرو مسلمان است، اور ربا سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کی آبرو ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے۔ یعنی جب ربا اور سود اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر ایک مسلمان اور مومن کی عزت کا پامال کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو ایک مسلمان کی آبرو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہے، لہذا اس کا پامال کرنا، کسی انسان کی آبرو کو ختم کرنا، کسی انسان کی عزت کو ختم کرنا، کسی انسان کی مثلا شخصیت کا قتل کرنا، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ بری چیز ہے، بری بات یہ گزر چکا۔ دوسری حدیث اور پڑھتے ہیں کہ در حدیث دیگری آمدہ است،
ایک حدیث میں اور آیا ہے، یعنی ایک دوسری حدیث میں اور آیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث میں، روزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضائے بلند خطبہ و فریاد زد۔ ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے خطبے میں فرمایا، خطبہ ارشاد کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے خطبے میں فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے گروہی کہ با زبان ایمان آوردائی، اے وہ لوگو کہ جو صرف و صرف زبان سے ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، صرف زبان سے کہتے ہو ایمان لے آئے، ورنہ بقلب، نہ کہ دل سے ایمان لائے ہو۔ کن سے خطاب کیا؟ یا معاشرہ، اے وہ لوگو، من آمنا، کہ جو لوگ ایمان لائے، بلسان ہی، فقط اپنی زبان سے ایمان لائے، یعنی ایمان ان کی زبانوں میں ہے فقط، دل میں ان کا ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان داخل نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِقَلْبِهِ، وہ اپنے دل میں ایمان نہیں لائے، دل سے ایمان نہیں لائے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف زبان تک محدود ہے۔ تو ان کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ لا تغتابوا المسلمین، مسلمان کی غیبت نہ کرو، مسلم کی غیبت نہ کرو، لا تتبعوهم، اور نہیں ان کے رازوں اور ان کے اسرار کے بارے میں جستجو کرو، فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، بس جو شخص کسی اپنے مومن بھائی کے عیوب کی جستجو کرے گا، رازوں کو فاش کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اسرار اور رازوں کو فاش کر دے گا، اللہ اس کے عیوب کو کھول دے گا۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اور اللہ جس کے عیبوں کو کھولنے پا جاتا ہے، اللہ جسے ذلیل کرنے پا جاتا ہے، اللہ جس کے عیوب کو آشکار کرنے پہ آتا ہے، یا جس کے عیوب آشکار کرے گا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، وہ اپنے گھر میں مجھ جانے لائق نہیں رہے گا، ایسا کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کی غیبت سے ڈرو، بچو، کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو، اے گروہی کے بازبان ایمان آوردائی، اے وہ لوگوں کہ صرف اور صرف دلوں سے ایمان لائے ہو، زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان ہمیں داخل نہیں ہوا، صرف زبان پہ ایمان ہے، وَنَا بَقَلْبٍ، نہ کہ زبان دلوں میں ایمان ہے، صرف زبان پر۔ غیبت مسلمانان نہ کنید، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، بعض عیوب پنہانی انہا جستجو نہ نمائید، اور ان کے عیوب چھپے ہوئے عیوب کو آشکار نہ کرو، ان کے بارے میں جستجو نہ کرو، زیرا کسی کی طرح امور پنہانی برادر دینی خود جستجو کند، اس لیے جو شخص اپنے کسی برادر دینی کے بارے کے عیوب کے بارے میں، اس کے معاملات میں جستجو کرتا ہے، خداوند اسرار اورا فاش میں صد، تو اللہ اس کے عیبوں کو فاش کر دیتا ہے، اللہ اس کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے۔ وہ در دل خانہ عاش رسوائے عشق میں کناد، رسوائش میں کناد، اور خود اس کو اسی کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی اللہ کے یعنی عذاب ہے انسان کے اوپر، ایسے انسان کے اوپر کہ اللہ اس کو اسی کے گھر میں ذلیل کر دے۔ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے پڑھا سنا سمجھا ہوں، یعنی یہ حدیث فارسی ترجمہ، اے گروہی کے بازبان مردائید، اے وہ لوگو، گروہ یعنی ٹولہ، اے وہ لوگو، اے وہ گروہ کہ جو زبان سے ایمان لائے ہیں،
یعنی جن کا ایمان زبان پر ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں، وَنَا بَقَلْبٌ، نہ کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا ہے، یعنی وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف اور صرف زبان سے ایمان لائے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے ایمان لائے ہیں، غیبت مسلمانان نہ کنی، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ اے وہ لوگوں کہ جو دلوں سے ایمان نہیں لائے بلکہ زبان سے ایمان لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ واضح عیوب پنہانی انہا جستجو نہ نمائی، اور ان کے چھپے ہوئے عیوبوں کے بارے میں جستجو نہ کرو، یعنی مسلمانوں کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں ان کے بارے میں جستجو نہ کرو۔ زیرا کسی کے، اس لیے کہ جو شخص کسی کے در امور پنہانی برادر دینی، کیونکہ جو شخص کسی اپنے دینی بھائی کے در امور پنہانی برادر دینی، جو شخص اپنے دینی بھائی کے پوشیدہ امور میں، پوشیدہ کاموں میں، پوشیدہ باتوں میں جستجو کرتا ہے، جو شخص اپنے برادر مومن کے یا برادر ایمانی کے رازوں میں، چھپے ہوئے کاموں میں جستجو کرتا ہے، خداوند اسرار اورا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رازوں کو، بھیدوں کو، اس کے عیوب کو فاش بھی سزا آشکار کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے برادر مومن کے، برادر ایمانی کے اسرار کے بارے میں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے راز اور اسرار کو فاش کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے، ان سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ وہ در دل خانہ رسوائش میں کند، اور خود اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے عیب ہوتے ہیں انسان کے یہاں کہ وہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کے گھر والوں کو پتہ چل جائے مثلا تو کتنا شرمندہ ہوگا وہ، اور کتنا جو ہے وہ رسوا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا۔ یعنی باہر والوں کو پتہ چل جائے مان لے تو ممکن ہے اتنی رسوائی اس کے اوپر نہ ہو، ذلت کا سامنا نہ ہو اسے اتنا، یا اسے پریشانی نہ ہو اس مسئلے میں، لیکن اگر گھر والوں کو پتہ چل جائے تو کتنی تکلیف سے ہوگی، کتنا وہ اپنا آپ کو جو ہے وہ ذلیل محسوس کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے ایمان لائے ہو، دل میں تمہارے ایمان نہیں آیا، ٹھیک ہے تم زبان سے کرو ایمان لائے ہیں، جو لوگ زبان سے ایمان لائے ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، تم اپنے برادر دینی یعنی برادر مومن یا مسلمان کی غیبت نہ کرو، اس کے راز اور اسرار کو فاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے برادر ایمان اور برادر دینی کے راز فاش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے۔ لہذا غیبت جیسی بیماری سے اور اس مرض سے بچنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس سے دور رہے انسان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ دوسری آیت کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔